رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سچ ٹی وی کے خصوصی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے معروف علمی و تحقیقی ادارے البصیرہ کے سربراہ جناب سید ثاقب اکبر۔ علامہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی جناب۔ ناظرین، آپ آگاہ ہیں کہ ہم اس پروگرام میں دعا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ جہاں تک دعا کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض مہینے خاص منزلت کے حامل ہیں اور بعض دن خاص منزلت کے حامل ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں، سال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے حوالے سے سب سے عظمت والا مہینہ ماہ مبارک کے رمضان ہے، جس کی ساعتوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس کی ساعتوں میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس کی ساعتوں میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے۔ ماہ مبارک کے رمضان کے جو ایام ہیں اور راتیں ہیں، ان کی اپنی خاصیت ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مرتبہ ہے۔ بعض راتوں کی اہمیت بعض راتوں سے بڑھ کر ہے۔ انہی راتوں میں سے جو ماہ مبارک کے رمضان کی راتیں ہیں، ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے۔ قرآن مجید کے سورہ قدر کے مطابق یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ قرآن مجید جو انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور جس کے مطالب بہت اعلیٰ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، وہ اس شب میں نازل ہوا۔ اسی مناسبت سے ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ بتائیے ہمیں کہ شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ یہ قدر والی رات کون سی ہے اور اس سے شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، یہ اگر ہم حکمت دعا پہ بات کر رہے ہیں اور پھر کربی ماہ مبارک رمضان میں رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شب قدر کا ذکر اس میں آنا جو ہے وہ ناگزیر ہے، بالکل، اس لیے کہ خاص خدا کی پسندیدہ رات ہے اور بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اچھا، قرآن حکیم نے خود اتنے اہتمام سے اور اتنی عظمت سے اس کا ذکر کیا ہے کہ بندے کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا کہنے کو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، یہ کہنا کہ قرآن حکیم اس میں نازل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور تم کیا سمجھے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کتنی افضل ہے یہ تو نہیں کہا، لیکن یہ کہ 1000 مہینے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1000 کا کلمہ یہاں پہ مبالغے کے لیے ہو، جی۔ اور اس کی عظمت کو ماپا نہیں جا سکتا۔ اس زمانے میں اہل عرب کے ہاں 1000 سب سے بڑا عدد سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مبالغے کے لیے 1000 کا لفظ آیا ہو، اور اس سے مراد یہ ہو کہ سال بھر کی سب سے افضل رات یہی ہے۔ یعنی جتنا بڑا عدد تم گن سکتے ہو، جی، یہ اس اس سے کے افضل ہے۔ لحاظ سے یہ اس سے خیر من الف شہر، ہاں، خیر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، برابر نہیں یہ کہا۔ ان سے بھی افضل ہے۔ جیسے خیر کا لفظ بھی یہ افل و تفصیل کا صیغہ ہے عربی کے لحاظ سے، یعنی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خیر، یہ گویا کہ ایسا ہوا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اچھا قبلہ، جتنی خیر آسمان سے اللہ کے بندوں کے لیے نازل ہوئی ہے، جی، اس سب خیر میں سے سب سے بڑی خیر خود قرآن حکیم ہے، بلا شک، بلا شک، کہ جو سب سے پاک اور سب سے عظمت والے سینے پہ اور قلب پر نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سید المرسلین کے سینے پر اترا، اور سب سے اہم کلام اترا، ساری خیرات کا جامع اترا، اور سب سے اہم مہینے میں اترا، مہینے کی سب سے اہم رات میں اترا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی حد ہے اس کی عظمتوں کی؟ سبحان لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم ماپ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن نے کہا نا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، تم کیا جانو کہ یہ قدر والی رات
یہ شب پھر قدر آگے کیا جو ہے؟ کلمات استعمال کیے نا، خیر من الف شہر، وہ بذات خود بھی یعنی اس کی عظمت بے بہا اور بے انتہا جو ہے اس کی طرف یہ کلمات جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ مختلف جو روایات پیغمبر اکرم سے آئی ہیں اس میں یا اہل البیت سے جو آپ کے علم کے وارث ہیں، علم نبوی کے، ان سے جو نقل ہوئی ہیں، ان سب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ رات موجود ہے۔ اچھا، اس میں بعض پھر اس طرح سے چونکہ 10 راتیں بن جاتی ہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا اس کو بعض روایات میں اس کا تعین بھی کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ ساری راتوں میں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو سکیں، عبادت نہ کر سکیں، تو ان کے لیے کچھ مزید گنجائش پیدا کر دی جائے۔ تو دوسری گنجائش اس میں پیدا کی کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، تو اس طرح سے آدھی راتیں رہ گئیں۔ اسی طرح سے یہ بعض میں پھر بعض جو راتیں ہیں خاص طور پہ ان طاق راتوں میں سے بھی بعض پر جو ہے وہ زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ اس میں زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو جو اہل البیت سے احادیث منقول ہیں اس میں زیادہ تر احتمال یہ سمجھا جاتا ہے 19 اور 21 اور 23 کی راتیں باقی راتوں میں سے زیادہ اہم ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ اہم رات جو ہے وہ 23ویں کی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو 27ویں کی رات ہے اور عامۃ المسلمین میں معمول ہے اس کو لیلۃ القدر کہنے کا، اہل البیت کی روایات میں بھی اس پر بڑا زور ہے۔ مفاتح الجنان وغیرہ میں جو روایات جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں بعض میں یہ احتمال ظاہر ہوتا ہے کہ یہی وہ رات ہے، لہٰذا جیسے کہ بعض میں 21ویں کا احتمال ظاہر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یعنی ساری طاق راتیں بڑی اہم ہیں، اور بعض راتیں جو ہیں ان میں سے بھی زیادہ اہم ہیں، اور اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ توفیق دے۔ تو یہ 10 راتیں ہیں، جی ان میں ہر رات اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے جی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل ہو۔ جی جی طاق راتیں کم از کم یہ تو بے شک 19 ہو، سال 21 میں ہو، اتنی 23 ہو، راتیں 27 آتی ہو، ہیں، 25 ہو۔ اور پروردگار کے ساتھ انسان اگر رو لگائے اس احتمال کے ساتھ کہ ادھر سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور پھر آگے جا کے اس کی مزید عظمت بیان کی گئی ہے کہ فجر کے طلوع تک جو ہے فرشتے اس میں نازل ہوتے رہتے ہیں، اور اس زمین پر پروردگار کی طرف سے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور بعض روایات میں ہیں کہ وہ حجت خدا کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ یا یہ جو معنی کیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس رات میں قدر یعنی ایک طرح سے پیمائش، اور ایک طرح مقدار کے سے معنی میں مقدار اس کے معنی میں، تو کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں، انسانوں کو دیکھ کے، ان کے میلان کو دیکھ کے اور باقی چیزیں، تو انسان کے لیے ایک طرح سے تقدیر ساز رات ہے۔ اچھا، ایک سویا ہوا بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہے تو خود اپنی تقدیر خراب کر رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہے، اور اللہ کے حضور جو ہے ایک عبد بن کر کھڑا ہے، یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا اس کو پکار رہا ہے، تو یہ خاص طرح کی میرا خیال ہے کہ خود ہی اپنے لیے اپنی زندگی کی جو ہے وہ قدر پیمائی خود کر رہا ہے، کہ کیا اس کی زندگی اتنی ناقدری ہے کہ ایسی رات میں بھی سو کے گنوا دے، یا کم از کم اتنی بخشش ہی طلب کر لے اس رات میں، کم از کم، اور کچھ نہیں، تو اللہ سے معافی مانگ دے، صدق اسی دل لیے سے کہا توبہ کر گیا ہے لے۔ کہ اس رات میں کثرت سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کثرت سے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے۔ مختلف نمازیں اس میں بتائی گئی ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ غسل کرے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو غسل والی بات ہے آپ اس کی بھی وضاحت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو طہارت والے لوگ پسند ہیں، جی جی اس طہارت سے مراد تو یہ ہے کہ دل پاک ہو، لیکن یہ جو باطنی طہارت کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ انسان اس سے متوجہ ہوتا ہے کہ جس اللہ کو میرے یہ بدن کی طہارت اتنی منظور ہے، اصل تو میرا جو ہے وہ میری روح ہے، تو اس کی طہارت کتنی مقبول اور منظور ہوگی۔ اس لیے اس رات میں جہاں دیگر اعمال آپ بیان کریں گے جو منقول ہیں، ان میں سے ایک عمل
غسل کرنا ہے. جی اور مزے کی بات یہ ہے کہ روایات میں غسل توبہ کے نام سے بھی غسل آیا ہے جی کہ اگر آدمی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو ایک بار وہ غسل کرے جی اور یہ تہیہ کرے کہ یہ بدن جس کے ساتھ میں نے اتنے گناہ انجام دیے، اب میں نے گویا توبہ کر لی، اب یہ ان گناہوں سے دھل گیا، اب آئندہ میں اس بدن کے ساتھ گناہ انجام نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک علامتی بڑی زبردست چیز ہے. ہاں وہ اہم بات ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ بدن کو طاہر کر کے اور اس طرح متوجہ ہو کہ میں نے روح کو بھی پاک کرنا ہے، پھر وہ قرآن نازل ہوا ہے آج کی رات جس کو تو چھو بھی نہیں سکتے پاک کیے گئے لوگوں کے علاوہ. سبحان اللہ. ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ آج رات میں نے تمسک کرنا ہے، اس کی میں نے تلاوت کرنا ہے جو آج رات نازل ہوئی ہے، اور جس کے مطالب اور معانی اور اس کی حقیقت کو پاک پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ خود پاک ہو. تو میرا خیال ہے کہ انسان کو اس طرح متوجہ ہو کہ اس رات میں جو ہے وہ داخل. اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ ایک اور بھی میں سوال کروں گا آپ سے. دعاؤں پہ تو بات کریں گے ہی کریں گے، اس رات کے اعمال پہ تو ہم بات کریں گے. اچھا، بعض اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ اس رات میں تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، وہ بھی بڑی عبادت ہے. جی جی آپ اس کی کیا وضاحت فرمائیں گے کہ غور و فکر سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی کا ایک لمحہ جس میں وہ غور و فکر کرتا ہے وہ انسان کی کئی سالوں کی عبادت پر حاوی ہوتا ہے. تو اس رات کے دیگر اعمال تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں غور و فکر پہ بڑا زور دیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو اس رات میں نازل ہوا ہے وہ بار بار اس کی دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، اختلاف لیل و نہار پہ غور کرو، پہلے والی قوموں کے حالات پہ غور کرو، ان کے انجام پہ غور کرو. تو خود قرآن چونکہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، بلکہ اس پر افسوس کرتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر جو ہے وہ ان کے قفل پڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے غور و فکر تو یہی قرآن اس کی دعوت دے رہا ہے جو آج کی رات میں نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یعنی اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک قرآنی دعوت کے نتیجے میں عمل ہے اور بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے اور انسانی مقام اور مرتبے اور شرف کے مطابق ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کی جو ہے وہ عجائبات کائنات پر جو ہے اور اس کی عظمت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرے، ہر طرف اپنے وجود کے اندر بھی کہ یعنی اس کتاب انفس کی بھی تلاوت کرے اور کتاب آفاق کی بھی تلاوت کرے، اور یہ جو نازل ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اس کی بھی تلاوت کرے. سبحان اللہ. اچھا قبلہ، اگر اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ اس رات میں کیا یہ قرآن نازل ہوا ہے؟ جی ہاں، کہ قرآن مجید آیا پورے کا پورا اس رات نازل ہوا یا آغاز نزول قرآن ہوا ہے اس رات میں؟ آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ایک اس پہ غور و فکر کریں، قرآن حکیم کی مختلف آیات پر غور و فکر کریں تو وہ اس کی شہادت دیتی ہیں کہ کوئی آیات جو ہیں وہ غزوہ بدر سے متعلق ہیں، کوئی آپ کی ہجرت سے متعلق ہیں، مختلف مناسبات کی آیات ہیں، مکے کے سے متعلق ہیں. سورہ مدثر آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. اسی طرح وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو ہے بالکل دعوت کے اس سے بھی پہلے کی یہ آیت ہے. یا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وہ کس موقع کی صورت ہے، اس کی چند آیتیں ابتدائی. تو اسی طرح غزوہ احد کی، غزوہ خندق کی، اسی طرح مدینہ کے کئی واقعات کی، سورہ جمعہ ہے. تو اس طرح سے مختلف غزوہ حنین کی لوگوں کے سوالات کے جوابات میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ آپ نازل ان سے ہوتی یہ رہی فرمائیے. جی تو جہاں پر ایک طرف یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، یا سورہ یہ والی قدر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس رات ہوا ہے. تو علماء کرام نے اس میں کہا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کہا کہ دو اس کے نزول ہیں قرآن مجید کے. ہاں، ایک ہے جس کو دفعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے مطالب کا اجمال سارے کا سارا اس کی روح جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ پہلے آسمان تک نازل ہوئی. اب یہ آسمان کیا ہے، پہلا آسمان کیا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، یہ باطنی عالم باطن کے حقائق ہیں، کیونکہ خود نبوت بھی عالم باطن سے جڑی ہوئی ایک بات ہے. وحی اور جبریل عالم باطن کی چیزیں ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں قرآن جو کہتا ہے اس پہ بالاجمال ہمیں ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے یہ نازل کیا گیا ہے، یعنی دفعی
ایک قرآن حکیم نازل ہوا ہے. یعنی اس کے کلی جو مطالب ہیں، جو کلیات ہیں معرفت کے، وہ اب یہ اس کی شکل کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کی ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دفعی نزول اس کا ہے، اور ایک ہے اس کی تنزیل جستہ کر کے. یہ جو ہے یہ اس کے لیے آپ دیکھیں نا کلمات بھی مختلف ہیں. ایک جگہ پہ تنزیل کا کلمہ ہے، ایک جگہ پہ انزال کا ہے. انزال کا کلمہ ہے. کہتے ہیں انزال جو ہے وہ دفعی نزول کو کہا جاتا ہے، ایک ہی بار اور ہاں جی ایک بار نازل ہونے کو کہتے ہیں. اور تنزیل کہتے ہیں جستہ رفتہ آہستہ تدریج کے ساتھ اس کا نزول. تو وہ میرا خیال ہے کہ دونوں طرح سے ہے. جوں مثال کے طور پہ جو مرحلہ آیا ہے تو پھر نئے سرے سے جبریل آئے ہیں اور وہ آ کے ان آیات کو انہوں نے تلاوت کیا ہے. اور وہ جو قرآن حکیم میں ہے کہ آپ جو ہے جلدی تیزی سے اس کو پڑھنے میں اپنی زبان جو ہے وہ نہ چلائیں، بلکہ آپ آرام سے آپ اس کو پڑھیں. ہم اس کو انشاءاللہ اس کی جمع آوری بھی اور اس کو یاد دلانا بھی اور اس کو پڑھانا بھی یہ ہمارے ذمے ہے. تو نبی پاک کو یہ کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی تدریجی طور پر بھی نازل ہوا ہے. تو لہٰذا اس کو ہمیں جو ہے اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ٹھہر کے آہستہ آہستہ ہم اس کو پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں. لہٰذا اس کا یہ آپس میں دونوں چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب، یہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر، اس میں رات بھر جاگنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو اس میں کچھ اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اعمال بجا لیں. یہ اعمال بطور مثال ہیں یا یہی اعمال اس رات کرنا چاہیے یا نہیں؟ انسان اس رات میں جاگے اور اپنے طریقے سے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، جتنا مقدور ہو، جتنی اس کی صلاحیت ہو، وہ ذکر خدا کرے. ذکر خدا میں بہترین طریقہ قرآن مجید کا مطالعہ ہے، تلاوت ہے، اس کے مطالب پر غور و فکر کرنا ہے، نمازیں پڑھانا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا یہ خیال ہے قبلہ کہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جس آپ نے بیان کی ہیں یہ پروردگار کی منشا کے مطابق ہی ہے. اور اس رات کو جاگنا چونکہ قرآن حکیم میں ہے کہ یہ مطلع الفجر تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو طلوع فجر تک اس کا جاگنا، اس رات کی برکات کو سمیٹنا اپنی جگہ پہ اہم ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اگر واقعی صحیح ذرائع سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے ہیں. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار مجھے مناسک دکھا. تو یہ جو دکھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس طرح سے جتنا بھی سوچ رہا ہو کہ اللہ کی میں عبادت کس طرح سے انجام دوں، مناسک کیسے بجا لاؤں، تو انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا. یہ نماز کی جو آج شکل ہے یا حج کی جو آج شکل ہے، کیا انسان خود سے اس تک پہنچ سکتا تھا؟ بالکل نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ، اور دوسرا یہ کہ پہنچ بھی جائے تو جس کو تائید الہی حاصل نہ ہو تو وہ ظاہر ہے پھر انسان اس میں پھر تقسیم ہو جائے گا، اس میں اختلاف ہو جائے گا، تو اجتماعیت کی صورت بھی اس میں نہیں رہے گی. تو لہٰذا اگر ایسی کچھ چیزیں آئی ہیں اور اس کو ہمیں جو ہے وہ حت المقدور اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کو ترجیح لیکن دینا اس سے چاہیے. کوئی شک و شبہ نہیں کہ انہی میں فرمایا گیا ہے کہ مطلب قرآن حکیم کی آپ کثرت سے تلاوت کریں اور نوافل جو ہیں وہ ادا کریں. استغفار کے لیے کثرت سے کہا گیا ہے. اور اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندگان خدا سے غافل ہو جائیں. ہاں، ان کے اس رات حقوق ادا کسی کو کرنے سے سحری غافل ہو کھلائیں، جائیں. اس رات کے ابتداء میں کسی کی افطاری کریں، بندگان خدا کو یاد رکھیں، ان کی دستگیری کریں. تو یہ اس کے معنی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کا جو ہے وہ. ہاں، یہ بڑی آپ نے عمدہ بات کی. علامہ صاحب، میں یہ آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ اس رات میں جہاں عبادات مذکور ہیں، وہاں یہ جو آپ نے لوگوں کی دستگیری کی بات کی، لوگوں کی خبرگیری کی بات کی، تو کیا یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ جس طرح آج کل وبا کے دور میں لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ایک آدمی اس عظمت والی رات میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان، راشن مہیا کرے، تو آپ اسے کیسا عمل قرار دیتے ہیں، کیسا عمل سمجھتے ہیں اسے؟ قرآن حکیم میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون.
کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب امیر المومنین نبی پاک کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے اور ایک ضرورت مند ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی فریاد کی. جب اس کو کچھ نہیں ملا تو وہ یہ شکایت کر کے جانے لگا کہ اللہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں انہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک قیمتی انگشتر تھی، آپ نے اس طرح ہاتھ اس کی طرف کیا کہ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ انگشتری تم لے لو. تو کہتے ہیں وہ لے کے چلا گیا. تو یہ زکوٰۃ دینا مانے نہیں ہوا ان کی عبادت کے، چونکہ یہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے. اللہ کے راستے میں دینا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہ جو وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. جی اور جیسے اس نے حکم دیا ہے کہ ان کے بندوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، ان کے بندوں کا خیال رکھا جائے، وہ بھی عبادت ہے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ اس سے اذکار کرنا، ذکر و اذکار، نمازیں پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، اسی کو عبادت سمجھا جاتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتوں کو حل کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اسے عام طور پہ معاشرے میں یوں عبادت نہیں سمجھا جاتا جیسے نماز عبادت ہے. جبکہ یہ کام بھی قربتاً اللہ کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سبحان اللہ. عبادت ہو جیسی بھی عبادت ہو، انسانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ہو، اور اگر نمازیں اور دیگر اعمال بجا لانے تو بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو عمل کی قبولیت کے لیے بھی انسان کو پرہیزگار ہونا ہوگا، انسان کو متقی ہونا ہوگا. قبلہ وہ جو قرآن حکیم میں ہے نا سورہ دہر میں کہ اہل البیت نے 3 روزے منت کے رکھے تھے اور پھر انہوں نے یتیم، مسکین اور اسیر کو افطاری کے موقع پر وہ کھانا دے دیا. تو یہ روزے کی افطاری اپنی اٹھا کے کسی ضرورت مند کو دینے کے بارے میں آیات ہیں قرآن حکیم میں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کے جب آپ شب قدر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ آغاز اس طرح سے اس کا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی یتیم، مسکین، اسیر، کسی ضرورت مند محتاج کے کام آ کر جو ہے اسے اپنی افطاری میں شریک کر لیں، اس کو اپنی افطاری میں شریک کر کے، یا جو کچھ بھی آپ کے لیے خیر ہو سکتی ہے، کسی بیمار کی عیادت سے آغاز کر لیں. میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت آغاز ہو جائے گا، اور رات کو بھی اگر کسی کے کام آ سکتے ہوں بیچ میں تو اس کو آنا. اچھا روایات میں ہے کہ صدقہ دو، خواہ کھجور ایک کھجور ہی صحیح، لوگوں کو افطار کرواؤ، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو. تو میں اسی پروگرام کے توسط سے ناظرین سے التماس کروں گا کہ وہ ضرور ان بالخصوص شبۂ قدر میں، یہ جو قدر والی رات ہے، اس میں بھی کوشش کرے کہ جو وبا میں یہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، جو بے روزگار ہوئے بیٹھے، انہیں نہ بھولیں. جہاں عبادت دیگر عبادات کریں وہیں انسانوں کی بھی داد رسی کریں، وہیں انسانوں کے بھی کام آئیں، ان کی بھی بھلائی کو سوچیں. یہ بھی اسی طرح عبادت ہے جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے. ہاں جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا خالص ہونا ضروری ہے، ریاء سے پاک ہونا ضروری ہے، یہ اعمال بھی اسی طرح ہونے چاہیے. اور علامہ صاحب آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے، ان کی سیرت میں باقاعدہ ملتا ہے تسلسل سے کہ وہ رات کو لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے اور اپنے کاندھوں پہ لوگوں کے گھروں میں سامان پہنچایا کرتے تھے. جی قبلہ اسی طرح سے ہے. یعنی کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام وفات ہوئی تو جب اس کو انہیں غسل دینے لگے تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھوں کے اوپر جیسے ان کے ماتھے پہ محراب پڑا ہوا تھا نقش، اسی طرح ان کے کندھے بھی سیاہ تھے اور گھٹے اس کے اوپر بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ رات کو اس طرح سے اناج جو ہے وہ اٹھا کے اپنے کندھوں پہ ضرورت مندوں کے لیے لے جایا کرتے تھے. تو جہاں کثرت اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح سے کثرت سے لوگوں تک فیض بھی پہنچاتے تھے، ضرورت مندوں کے کام بھی آتے تھے. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی عمدگی سے وضاحت فرمائی. ناظرین گرامی قدر، جیسے شب قدر میں نیک اعمال بجا لانے کا بہت زیادہ اجر ہے، اسی طرح اس رات میں صدقہ دینے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انسانوں کے کام آئیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سائٹ ٹی وی سے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان ہے
سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا